اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی، اس کی رحم کی التجا ہے۔ اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ہم رب تعالیٰ جل جلالہ کے فضل سے 93 نمبر آیت تک سبق پڑھ چکے سورہ مائدہ کا۔ پچھلے سبق میں ہم نے شراب کے حرام ہونے پر سبق پڑھا، جوئے کے حرام ہونے پر سبق پڑھا، بتوں کے پاس جو پتھر انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے مشرکین نے، ان پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے ان کے متعلق ہم نے پڑھا، اور جو فال کے ذریعے، قرآ کے ذریعے جو یقین کامل رکھا جاتا تھا، اس فال پر یقین رکھنے والوں کی مذمت میں ہم نے پڑھا۔ آج کل بھی اگر اس دور میں کوئی شخص علم الاعداد پر یا کسی اور علم پر، جیسے علم نجوم ہے، تو اس طرح کے علوم پر اگر کوئی یقین کامل رکھے گا تو وہ کامل و اکمل مشرک ہوگا۔ ستاروں کے علم پر کتنا یقین رکھنا ہے وہ آج سن لے۔ علم نجوم پر، علم نجوم کے متعلق یقین یہ رکھنا چاہیے کہ یہ ظنی علم ہے، گمان پر بنایا گیا علم ہے، اٹکل پچو، جس کو ہم تکا بھی کہتے ہیں، جس کو ہم مفروضہ بھی کہتے ہیں، کہ تجربے کی بنیاد پر کوئی مفروضہ قائم کر دینا۔ ایسے اس کو سمجھیں تو پھر ٹھیک ہے۔ جب کوئی علم الاعداد کے ذریعے آپ کے نام کے عدد نکال کر استخارہ کرتا ہے، آپ کو وہ ذائچہ بنا کر دیتا ہے، یا آپ کو بتاتا ہے کہ آج کل آپ کا ستارہ گردش میں ہے، یا آپ کو کوئی یہ بتاتا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، یا آپ کو یہ کوئی بتاتا ہے کہ آپ کو نظر بد ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ 100% سچ ہوگا۔ اگر یہ یقین رکھا کہ جو اس نے اپنے علم کے ساتھ مجھے بتایا ہے یہ سچی بات یہی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یہ یقین رکھنا علم قطعی قرآن ہے، بس اس پر یقین کامل رکھنا، اس پر قطعیت جو اس کی ہے اس پر قائم رکھنا، یہ اسلام ہے، یہی مسلمانی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں ان پر ظنی یعنی گمان والا علم صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ اگر یقین رکھیں تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ اگر کسی سے کوئی اعداد وغیرہ نکالتے ہیں، یقین کیا رکھنا ہے کہ یہ جو اس نے بتایا ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مکمل اس پہ آپ یقین رکھیں گے نا، نہیں جو اس نے کہا وہی سچ ہے، یہ شرک ہے۔ جو اللہ کریم نے قرآن پاک میں لکھا ہے، بیان کیا ہے، سچی بات وہی ہے۔ تو بہرحال آج اللہ کریم جل جلالہ کا جو فرمان ہم پڑھیں گے آیت نمبر 94 سے سورہ مائدہ کی، اس میں ہمارے لیے جب ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، پھر شکار سے منع کیا گیا ہے۔ کن جانوروں کا شکار آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، شکار کیا ہوا کسی اور کا آپ کھا سکتے ہیں احرام کی حالت میں یا نہیں کھا سکتے، احرام کی حالت میں کتنے لوازمات ہیں شکار کے، ان کے متعلق اللہ کریم جل جلالہ نے تفصیلی طور پر ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اگر کوئی حاجی یا معتمر یعنی عمرہ کرنے والا اگر وہ احرام کی حالت میں شکار کر لیتا ہے تو اس پر پھر کیا کفارہ ہے، وہ کیا کرے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کا ترجمہ آپ سارے سمجھتے ہیں، اے ایمان والو۔ لیبلونکم، البتہ وہ ضرور آزمائے گا تمہیں، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، بشیئن کسی بھی شے سے، من الصید، صید صاد کے ساتھ ہے، صاد یا زبر صید دال زردی صید، من الصید شکار کے کسی بھی چیز سے وہ تمہیں آزمائے گا، تنالہ
جو تمہاری پہنچ میں ہو، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں، ورماحکم یا تمہارے نیزے کی پہنچ میں، یعنی جس کو تم نیزہ مار کے گرا سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو، یا ہاتھ سے وہ تمہارے بالکل قریب ہے، تلوار سے شکار کر سکتے ہو۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اللہ تمہیں دونوں طرح کے شکار سے آزمائے گا، جو تمہارے ہاتھ کی دسترس میں ہوگا اس سے بھی آزمائے گا جو بالکل تمہارے قریب ہے، جو نیزے کی دوری پر ہوگا جس کو تم گرا سکتے ہو اس سے بھی تمہیں آزمائے گا۔ کیوں آزمائے گا؟ اللہ تمہیں کیوں آزمائے گا؟ شکار کے ذریعے ہی کیوں آزمائے گا؟ اس کا جواب اللہ کریم اگلے جملے میں رب تعالیٰ نے دیا، فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ لوگوں کو دکھا دے تم میں سے کون کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ رب اس لیے نہیں آزماتا کہ رب تمہیں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم کیسے نکلے، پکے ہو کہ کچے ہو۔ رب نہیں تمہیں اس لیے آزماتا، اللہ لوگوں کو تمہاری حقیقتیں دکھانے کے لیے تمہیں آزماتا ہے، لوگوں کے سامنے تمہارا باطن کرنے کے لیے اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ کسی کو اپنے لیے نہیں آزماتا۔ قرآن کریم میں جس جگہ پہ بھی آپ پڑھیں نا لِيَعْلَمَ اللَّهُ، اس کا بہت سارے جو ترجمہ کرنے والے انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ البتہ اللہ نے اس وقت جان لیا کہ کون کون اس سے پوشیدہ ڈرتا ہے۔ اگر اللہ اسی وقت جانے آزمانے کے بعد، پھر تو وہ اللہ نہ ہوا، پھر تو وہ اللہ نہیں ہے نا، پھر تو یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ میں جھوٹ بولوں تو اللہ کو پتہ چلے جی اس بندے نے جھوٹ بول دیا، میں نماز پڑھوں تو اللہ کو پتہ چلے جی یہ بندہ نمازی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم کو پہلے نہیں پتہ۔ تو ترجمہ کرتے وقت ترجمہ کرنے والوں کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور پڑھتے وقت قارئین کو، پڑھنے والوں کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں کیا لکھنے والے نے صحیح لکھا ہے یا نہیں صحیح لکھا۔ یہ نہ ہو کہ ہم پھر سارا اسی کے کھاتے میں ڈال دیں، وہ جی میں تو پڑھیا سی کسی کتاب چ، میں تو پڑھیا سی قرآن دا ترجمہ کہ لکھیا سی کہ صحابہ ڈر گئے۔ پھر وہ اگر لکھنے والے کے کھاتے میں ڈالنا ہے تو خدا کے بندوں کم از کم اتنا تو ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ جب کوئی بندہ ہمارے متعلق، ہمارے ماں باپ کے متعلق اگر ہلکا جملہ استعمال کرے، مثال کے طور پہ کوئی میرے ابا جی کو کہہ دے کہ تو ان پڑھ دا پتر ہے، مجھے کہے کہ تو ان پڑھ دا پتر ہے، تو آپ بتائیں میں کیا سلوک کروں گا؟ مجھ سے جتنے سخت الفاظ بول ہوئے میں بولوں گا کہ اس نے میرے والد کو ان پڑھ کہا ہے۔ بے شک میرے والد صاحب کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، کسی سکول میں نہ پڑھے ہوں، اس کے باوجود اگر کوئی میرے والد ماجد کو یا میری والدہ صاحبہ کو کہے گا کہ ان پڑھ تو مجھے غصہ آنا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ جو پڑھتے ہیں اور جو اساتذہ کالجوں میں پڑھاتے ہیں، وہاں پہ امی لفظ جو قرآن پاک کا ہے، وہاں جب وہ ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ نبی، تو موت کیوں نہیں پڑ جاتی؟ ان کی غیرت کیوں نہیں جاگ جاتی اس وقت کہ جب وہ اپنے نبی کو ان پڑھ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ پھر دلیل کیا دیتے ہو؟ جی قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن میں الو کے پٹھوں، قرآن میں ان پڑھ تو نہیں نہ لکھا، ان پڑھ تو تمہاری لغت کا لفظ ہے، قرآن نے تو امی کہا ہے۔ تم لغت کی کتابیں ڈھونڈو، ان میں سے بچوں کو ریفرنس پیش کرو کہ بیٹا امی اصل کو بھی کہتے ہیں، بیٹا امی ماں کو بھی کہتے ہیں، امی بنیاد کو بھی کہتے ہیں۔ بچوں کو جب تک تم نہیں بتاؤ گے، ایک ہی معنی ان کو بتاؤ گے کہ امی کا ایک ہی معنی ہے۔ اچھا امی کہتا کون تھا نبی پاک کو؟ کفار و مشرکین۔ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا؟ اللہ نے جس جگہ پہ بھی ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے امی نبی بھیجا، مطلب یہ کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بے وقوفو، جس کو تم ان پڑھ کہتے تھے ہم نے اس کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، جسے تم نے ان پڑھ سمجھا ہم نے اس کو معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے، جسے تم نے ان پڑھ سمجھا ہم نے اسے کائنات کو سمجھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب کو ان پڑھ بتانے کے لیے قرآن پاک میں امی کا لفظ نہیں لکھا، اس لیے یہاں پہ بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیعلم اللہ، ترجمہ کرنے والے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ہے، کس نے لکھا کہ اللہ نے جان لیا کہ کون اللہ سے ڈرتا۔ اگر یہ ترجمہ کریں گے تو اللہ کی شان کے اندر تنقیص ہے، کمی ہے اللہ کی شان میں، کہ اللہ نے تب جانا جب آزمایا۔ تو یہاں ترجمہ کیا کرنا پڑے گا؟ لیعلم اللہ، اس لیے اللہ نے تمہیں آزمایا تاکہ اللہ لوگوں کو دکھا دے من یخافہ بالغیب، کہ کون کون اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی، پس جو حد سے بڑھا، بعد ذالک، اس بیان کر دینے کے بعد، جو حد سے بڑھا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت عمرہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے تشریف لے کر گئے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے تو کچھ جانور ہماری دسترس میں تھے۔ مدینہ سے جب ہم جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ایک قافلے کو یہ حکم دیا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک گروہ ہمارا بنایا اور فرمایا کہ تم سمندر کے کنارے کی طرف سے آؤ گے، ایک اندر والے راستے سے جائے گا۔ نبی علیہ السلام خود اندر والے راستے سے گئے جو مدینہ سے مکہ کو جاتا ہے، صحابہ کا ایک گروہ جو ہے اس کو بھیجا کہ وہ سمندر کے کنارے کی طرف سے مکہ پہنچیں گے مدینہ پاک سے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں سے جا رہے تھے تو کہتے ہیں باقی میرے ساتھیوں نے احرام باندھے ہوئے تھے، احرام پہنے ہوئے تھے، وہ محرم تھے احرام کی حالت والے، لیکن میں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگلی گدھی کا میں نے شکار کیا۔ اب اس کو یہ جو گدیاں ہمارے پھر رہی ہیں، گدیاں گدھے، اس پہ محمول نہیں کرنا کسی نے بھی، ٹھیک ہے؟ یہ عرب کی بات ہو رہی ہے اور 15 صدیاں پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حدیث میں ہے کہ جنگلی گدھی جو ہے وہ حلال ہے تو وہ یہ گدھی جو ہے اس کو حلال سمجھتا پھرے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگلی گدھی لی، اس کا شکار کیا، اس کو میں نے ذبح کیا۔ جو صحابہ ساتھ تھے احرام کی حالت میں ان کو گوشت کھلایا، پکایا، پکا کے ان کو کھلایا۔ ان میں سے جب صحابہ نے کھا لیا پھر کچھ رکھ بھی لیا، کچھ رکھ لیا تو نبی علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ہم سارے جا کر ملے۔ اب جب قافلے کے ساتھ جا کر ملے تو صحابہ ڈر گئے جنہوں نے کھایا تھا کہ یہ تو منع ہے، احرام کی حالت میں تھے ہم نے یہ گوشت کھا لیا۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گوشت ہے جنگلی گدھی کا، آقا یہ ابو قتادہ نے شکار کیا ہے تو ہم نے کھا لیا ہے اس کے ساتھ، اب ہم پر کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان احرام پہنے ہوئے صحابہ سے پوچھا، فرمایا تم میں سے کسی نے اشارہ کر کے تو وہ شکار نہیں کروایا؟ تم میں سے کسی نے اس شکار کرنے میں اس کی مدد تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، نہ ہم نے اشارہ کیا نہ ہم نے مدد کی، ہم نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے خود ہی شکار کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تم کھا لو، جو باقی بچا ہے وہ کھا لو۔ اس سے یہ صحیح مسلم اور بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسی آیت اور اسی حدیث سے پھر آپ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر احرام پہنا ہوا بندہ خود شکار نہ کرے، کوئی بغیر احرام والا بندہ شکار کر کے لائے اور اس کو گوشت کھلا دے تو احرام پہنے ہوئے بندے پر کوئی ضمان نہیں ہوگا، کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی احرام پہنا ہوا بندہ اس کو شکار کرے گا اس پر کیا حکم ہے؟ آئیے وہ سنتے ہیں کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس نے اس شکار کو مارا تم میں سے متعمدن، جان بوجھ کر، پتہ بھی ہے کہ میں احرام کی حالت میں ہوں
اور سامنے شکار آ گیا، پھر صبر نہ کر سکا، شکار کو دیکھ کر اس نے مار دیا، تو اس کو اب کیا کرنا ہوگا؟ فجزاء مثل، پس اسی کی مثل اس کو جزا دینا ہوگی، ما قتلا، جو اس نے قتل کیا ہے، من النعم، جانوروں میں سے، مویشیوں میں سے۔ اب اسی کی مثل کیسے پتہ چلے گا کہ ہرن کی مثل کیا ہے؟ اب کیسے پتہ چلے گا کہ جنگلی چوہے کی مثل کیا ہے؟ اب کیسے پتہ چلے گا کہ جنگلی گدھی کی مثل کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام کا ضابطہ دیکھیے، ضابطہ عدل کیا ہے۔ یحکمو، اس پر انصاف کریں گے، بہی، اس جو قربانی مقرر کرنی ہے نا اس کی مثل، جو شکار کیا ہے اس پر کون حکم دے گا؟ ذوا عدل، دو عادل بندے، منکم، تم میں سے، اسی علاقے کے دو عادل بندے جو ہیں وہ یہ متعین کریں گے کہ ہرن کو اگر شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں بکری قربانی کرے گا، بکری کی۔ اگر ہرن سے بڑا کوئی جانور کیا ہے جیسے زرافہ ہے تو اس کے بدلے میں اونٹ کو قربان کرے گا۔ کہاں؟ ہدیم بالغ الکعبہ، ایسا جانور قربان کرے گا جو کعبہ تک پہنچے۔ جب یہ ترجمہ ہم پڑھیں گے پھر تھوڑا سا ذہن میں آئے گا، کعبہ تک پہنچے کا کیا مطلب ہے؟ کعبہ تک پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ حاجی چونکہ اس وقت احرام کی حالت میں ہے، معتمر احرام کی حالت میں ہے، وہ ہے بھی وہاں، چونکہ احرام کا تعلق حج اور عمرے کے ساتھ ہے، اسی لیے جو اس کو جرمانہ پڑے گا اس کا تعلق بھی خانہ کعبہ کے اندر جو لوگ ہیں قرب و جوار میں مسکین محتاج، ان کو حقدار ٹھہرایا گیا۔ کعبہ تک وہ قربانی پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ کعبہ میں یا کعبہ کے ارد گرد بسنے والے مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو وہ قربانی کا گوشت کھلایا جائے گا جو جرمانے کے طور پر اس کو فدیہ دینا پڑا ہے۔ او کفارتن، یا اس کا کفارہ ہے طعام و مساکین، چند مسکینوں کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک صیام لیذوق وبال امرہ، یا ان کی تعداد کے برابر جو انہوں نے حکم دیا تھا ان کی تعداد کے برابر کیا کرنا ہے؟ اس نے روزے رکھنے ہیں۔ یہ میں تفصیل اب بتاتا ہوں ترجمہ کرنے کے بعد۔ لیذوق، تاکہ وہ چکھے، ذائقہ تو سمجھتے ہیں نا آپ، تو قرآن کے الفاظ جو ہیں، اردو چونکہ ایک لشکری زبان ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن کی جو زبان ہے وہ ام اللسان ہے، عربی زبان جو ہے یہ تمام زبانوں کی ماں ہے، باقی ساری زبانیں عربی سے نکلی ہیں۔ لیذوق، وہ جرمانہ کیوں ڈالا گیا؟ لیذوق، تاکہ وہ احرام کی حالت میں اللہ کی حد کو توڑنے والا، لیذوق، وہ ذائقہ چکھ لے، وبال امرہ، جو اس نے کرتوت کی ہے، جو اس نے اللہ کے امر کو توڑا ہے، جو اللہ کی حد سے تجاوز کیا ہے، تاکہ اس حد سے تجاوز کرنے کا وہ ذائقہ چکھ لے۔ اب آئیے یہاں پہ تین چیزیں ذکر کی گئی۔ نمبر ایک، اگر احرام پہنے ہوئے بندے نے ہرن کو شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ کیا قربانی دے گا، کون سا جانور ہوگا؟ اسی علاقے سے مراد خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، اسی علاقے کے عادل بندے جو متعین کر دیں وہ اس کے مطابق ہی جانور کو ذبح کرے گا۔ اگر اس جانور ذبح کرنے والا جو جانور ہے وہ ہے 5000 کا، اب میں پیچھے بھی بتاتا آ رہا ہوں اللہ بڑا کریم ہے، پھر اس کے کرم کی ایک جھلک یہاں پہ آئے گی، اللہ بڑا رحیم ہے، اس کے رحم کی ایک جھلک اب پھر یہاں پہ آئے گی۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پہ بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ فرمایا اچھا اگر کوئی قربانی نہ دے سکے، اتنے پیسے جو ہیں وہ چند مسکینوں کو صدقہ کر دے، پر مسکین بھی وہیں کے ہوں، اتنے پیسے چند مسکینوں کو صدقہ کر دے۔ اچھا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا،
انہوں نے کہا تھا کہ 5,000 روپیہ دینا ہے، 5,000 روپے میں ایک مسکین کا کتنے دن گزارا ہو سکتا ہے؟ 5 دن، 10 دن، 15 دن۔ ان پیسوں میں ایک مسکین جتنے دن صبح و شام کھانا کھا سکے، وہ 10 دن ہے مثال کے طور پہ، تو قرآن کہتا ہے صیامن، وہ اتنے روزے رکھ لے۔ 5,000 روپیہ جرمانہ پڑا، ٹھیک ہے، اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، لیکن اب دیکھنا کیا ہے کہ 5,000 میں ایک مسکین 10 دن گزارا کر سکتا ہے، 20 دن گزارا کر سکتا ہے، یا 5 دن گزارا کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کا یہ کرم، اللہ کا یہ رحم، رب کا یہ فضل اللہ کے بندوں کو بتا رہا ہے، اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر اتنے روزے رکھ لیے جائیں جتنے دن ان پیسوں سے ایک مسکین کھانا کھا سکتا ہے۔ کتنی مہربانی ہے، کتنا لطف و کرم ہے اللہ کا۔ اللہ اپنے بندوں کو جکڑتا نہیں ہے۔ رب کا فرمان کتنا سچا، کتنا پیارا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلیں پیدا نہیں کرتا۔ آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، اللہ کریم نے جتنی تسلی آسانی پہ اپنے بندوں کو دی ہے نا، اتنی تسلی کسی چیز پہ بھی نہیں دی۔ سورہ علم نشرہ تو آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں دیکھ لیں، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ پھر فرمایا فإن مع العسر یسرا، 2 آیتیں لگاتار، پھر تاکیداً کہا فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی آئے گی، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ فإن مع العسر یسرا، پس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، وہ بندے تنگی کے بعد آسانی ہے، تو بندہ اگر تنگی میں ہی ڈاماڈول ہو جائے، تنگی میں رب کو بھول جائے اور تنگی کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ بس یار بڑے ماڑے دن آ گئے، کیا بنے گا؟ تو پھر بندے کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف رب وعدہ کر رہا ہے، ایک طرف رب کا اعلان ہے، دوسری طرف بندے کا خیال ہے، تو بندے کو اپنے خیال کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، رب کے اعلان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کے وعدے پہ یقین رکھنا چاہیے۔ حالات ایک جیسے کبھی نہیں رہتے، اگر تنگی آ گئی ہے تو صبر کرو، اللہ کرم کرے گا۔ عفا اللہ عما سلف، جو گزر گیا، عفا معاف کر دیا، اللہ نے، عما اس میں سے جو سلف گزر گیا۔ سلف صالحین کا لفظ آپ سنتے ہیں نا، سلف صالحین، سلف اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ وہ صالحین جو گزر گئے، اس لیے سلف صالحین کہتے ہیں، سین لام فے۔ اہل حدیثوں میں سے کئی علماء نے اپنے ساتھ سلفی لکھا ہوتا ہے، وہ سلفی بھی اسی لیے لکھتے ہیں کہ پرانا عقیدہ جو گزر گیا وہ عقیدہ، وہ اس عقیدے والے بندے۔ تو سلف کا معنی ہے گزرنا۔ تو عفا اللہ عما سلف، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، گویا اللہ نے معاف کر دیا عما سلف، جو گزر گیا۔ اس سے پتہ یہ بھی چل رہا ہے میرے خیال میں، اگر ہم توجہ کریں تو رب فرماتا ہے توبہ کے بعد پچھلا گناہ جو ہے نا اس کو تو بھول جا، عفا اللہ عما سلف، اللہ نے وہ معاف کر دیا ہے۔ اسلام کے دامن میں آنے سے پہلے جو تجھ سے ہو گیا وہ سارا ہی معاف۔ عفا اللہ عما سلف، جو حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو ہو چکا وہ بھی معاف، جس کا تم نے فدیہ دے دیا وہ بھی تمہیں معاف۔ کون سا جرم معاف نہیں ہے؟ ومن عاد، جو دوبارہ لوٹائے گا، جو پھر وہ کام کرے جس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک بندہ حالت کفر میں تھا، وہ رسول کریم علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، نبی علیہ السلام کے اوپر اس نے تلوار اٹھا لی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنین پر زخم لگا دیا، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں آپ کے دین میں آ جاؤں تو رسول رحمت فرماتے اگر آ جائے تو تیرے پچھلے گناہ معاف ہیں، سارا کچھ پچھلا ختم، اسلام کے دامن میں آ، اللہ کریم تجھے اسلام کی بہاروں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ کریم یہی فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے حکم نازل ہونے سے پہلے تم غلطی کر چکے، اللہ نے وہ تمہیں معاف کر دی،
عفا اللہ عما سلف، یہ حضرت خالد بن ولید والی جو بات وہ کہہ رہا تھا، جو پہلے ہو چکا وہ تمہیں سب معاف ہے۔ ومن عاد، اب دیکھیے جو پھر لوٹے گا دوبارہ اسی فعل کی طرف، اس کے لیے پتہ کتنی سخت سزا ہے۔ فینتقم اللہ منہ، پھر اس سے اللہ انتقام لے گا۔ جو دوبارہ پھر وہی حرکت کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ پھر اللہ سے بڑا منتقم کوئی نہیں، انتقام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کریم سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو آیت ہے نا وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، یہ پڑھ کے تو بندہ سمجھنے والا ہو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنے گناہ ہیں جن کو ہم تسلسل سے کر رہے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر کر لیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر کر لیتے ہیں۔ چھوٹے گناہ تو اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے، لیکن کبیرہ گناہ نہیں دوبارہ کرنا چاہیے توبہ کے بعد۔ یہ آیت پڑھ کے لرزنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، کپ کپی طاری ہونی چاہیے جسم پہ، کہ اللہ کریم فرماتا ہے پھر جو لوٹائے گا دوبارہ اس کو، پھر اللہ اس سے انتقام لے گا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اللہ کا فضل دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے، اس کا رحم دیکھیے۔ یہی نہیں کہا کہ احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا، اجازت بھی دی ہے، اجازت بھی دی ہے۔ کن جانوروں کی؟ جو پیچھے میں نے بیان کیا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، اس سے مراد ہے خشکی پر رہنے والے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے۔ ایسے جانور جو خشکی پر پیدا ہوئے، خشکی کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خشکی کے جانور۔ اور ایسے جانور جو پانی میں پیدا ہوئے، پانی میں ہی رہتے ہیں، ان جانوروں کو کہتے ہیں پانی والے جانور، سمندری جانور۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے سمندری شکار۔ سمندری شکار، احرام کی حالت میں ہو، کشتی میں سفر کر رہے ہو، مچھلی آ گئی ہے، کر لو شکار۔ وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کیوں اس کو حلال کیا گیا؟ تمہارے کھانے کے لیے اور دوسرے مسافروں کے فائدے کے لیے۔ حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا معتمر عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے، کچھ اور بھی لوگ وہاں پہ اس پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں بحری جہاز میں، تو معتمر شکار کرتا ہے 4 مچھلیوں کا، وہ ان کو بیچ بھی سکتا ہے۔ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے بھی فائدہ مند بنا دیا اس شکار کو، اور دوسرے مسافروں کے لیے بھی فائدہ مند بنا دیا۔ اسلام کو آپ جہاں بھی دیکھیں گے، اسلام کا کوئی حکم ایسے نہیں ہے سوائے شرک کے، لیکن انسانی جان کو اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے۔ میں نے لفظ کیا بولا؟ انسانی جان کو، انسانی جان کو اسلام نے اتنی عزت، اتنی اہمیت، اتنی فوقیت دی ہے کہ آپ جب تصور کریں گے، جب آپ سوچیں گے اسلام کا نظریہ حیات کیا ہے، تو آپ اشش کر اٹھیں گے۔ اسلام نے مسلمان کی جان کی عزت، حفاظت، فوقیت اور فضیلت ہی بیان نہیں کی، انسانی جان کا اسلام نے کیا ضابطہ دیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، نماز پڑھتے وقت حکم کیا ہے؟ اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ بندے کو بچایا گیا ہے کہ تجھے کوئی سانپ، بچھو، کیڑا مکوڑا ڈس نہ لے، اس لیے اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی۔ نماز کا حکم تو دے دیا، اس سے پہلے انسانی جان کی بڑی حفاظت کی ہے۔ خنزیر کو حرام کر دیا گیا، شراب کو حرام کر دیا گیا، جوئے کو حرام کر دیا گیا، لیکن ان کی ایک ایک سطح ایسی بھی ہے جہاں یہ ساری چیزیں جائز بھی ہیں۔
اگر شراب کو دوائی کے اندر مکس کر کے مریض کا مرض ٹھیک ہوتا ہے تو اسلام نے وہاں اجازت بھی دی ہے۔ خنزیر تم پر حرام ہے، اگر ایک انسانی جان ضائع ہو رہی ہے، کوئی بندہ مر رہا ہے، کھانے کے لیے اور کوئی چیز وہاں پہ میسر نہیں ہے، اسلام نے تمہیں وہاں پہ اجازت دی ہے کہ اگر جان بچتی ہے خنزیر کا گوشت کھانے سے تو وہاں خنزیر کا گوشت دے کے اس کی جان بچا لو۔ جوا حرام ہے، لیکن اگر کسی کی جان بچتی ہے تو وہاں جوا کھیل کے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے تو کر لو۔ انسان کی جان کی بڑی حرمت ہے، جان کے بڑا اللہ کریم نے مقام بیان کیا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے اسی لیے یہ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر ایک طرف کی سختی نہیں ہے کہ بس تم نے نماز پڑھنی ہے، یہی نہیں کہا کہ نماز پڑھنی ہے، مریضوں کے لیے احکام الگ بھی بیان کیے ہیں، مسافروں کے لیے احکام الگ بھی بیان کیے ہیں، صرف یہی نہیں کہا کہ تم پر روزے ہی فرض ہیں، تم نے روزہ ہی رکھنا ہے، مریضوں کے لیے روزے کے احکام الگ بنا دیے، مسافروں کے لیے روزے کے احکام الگ بنا دیے۔ مطلب اسلام نے ہر ایک چیز کے اندر اعتدال کو اسلام نے فوقیت دی ہے، یعنی میانہ روی کو، درمیانے راستے کو، تو یہی ہمیں حکم ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَحُرِّمَ، اور حرام کیے گئے تم پر، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار جو ہے وہ حرام کر دیا گیا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں ڈرتے رہو؟ الیہ تحشرون، کیونکہ تم نے محشر میں اسی کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو کہ ایک نہ ایک دن پیش تو ہونا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو اپنے حضور پیش ہونے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے تو ہمیں زیر زبر پیش ہے نا لفظ، زیر زبر پیش، ان سے بھی انہوں نے ہمیں سبق دیے ہیں کہ زیر تھی زبر نہ تھی۔ زیر کہتے ہیں عاجزی کو، زبر کہتے ہیں تکبر کو۔ زبر اوپر ہوتی ہے نا، زیر نیچے ہوتی ہے۔ آگے پھر پیش ہے، وہ کہتے ہیں زیر ہو زبر نہ ہو، زیر بن زبر نہ بن، پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے ہمہ وقت تیاری کرتے رہنے چاہیے۔ غفلت آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی رات کو سونے سے پہلے اس مالک کے حضور استغفار کر کے سویا کریں، توبہ کر کے سویا کریں، اس کی شہادت کی گواہی، اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے کر سویا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔